یہاں حالات سلگ رہے تھے اور ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، کائنات کی مومنوں اور مسلمانوں کی مائیں ہیں، انہوں نے احتجاج کیا. دیکھیے کتنے واقعات، یہ سن 9 ہجری کے آس پاس، ایک طرف شربت کا واقعہ، ایک طرف رات کو گلاس کرنے کا واقعہ، ایک طرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا واقعہ. ایسے سلگتے ہوئے ماحول میں خواتین کو، عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ سہارا دیتی شوہر کو، لیکن سازش چلی اور انہوں نے مورچہ سنبھالا. اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سال بھر کا اناج دے دیجیے، یہ کسرا کر جو دیتی یہ نہیں چاہیے. کبھی چولہا جلا تو جلا، کبھی نہیں جلا تو نہیں جلا، آپ ہمارا جان لوٹا دیجیے. ملکہ مومنات کی جو ملکائیں تھیں، جنت کی جو حوریں تھیں، وہ طے میں آ چکی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کو سمجھانے گئے. بیٹیاں تھیں، انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن جب سمجھاتے ہوئے آگے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر نے سمجھایا، شرم کرو کہ تم نبی کے سامنے احتجاج کر رہی ہو اور آواز بلند کر رہی ہو. تو ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آجی جاؤ جی ابو بکر اپنا کام کرو، بڑھائے سمجھانے، ہمارے خامین ہیں اور خامین کی ہم بیویاں ہیں، ہمارے معاملے میں آپ کون آنے والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پچھتانا پڑے گا، نبی کے سامنے زور سے مت بولو، نبی کے سامنے چلاؤ نہیں، نبی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. ارے جاؤ اپنا راستہ دیکھو، ہم اپنے شوہر سے نہیں مانگیں گے تو گلی کے لوگوں سے مانگیں گے. ہم نے شادیاں کیوں کی؟ پورے جوش میں تھی امہات المؤمنین. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لامے میں پک رہے تھے. ایک طرف شربت کا واقعہ اور ایک طرف رات کو پاس کرنے کا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمت کا واقعہ دھلا، اور غسان کا جو بادشاہ تھا، مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا تھا. اس وقت مدینہ منورہ کیپٹل سٹی تھا اسلامی مملکت کا، اسلامی حکومت کا. اس کیپٹل سٹی پر غسان کا بادشاہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ حملہ کرنے والا. اور یہ گھر کی ملکائیں ہیں کہ انہوں نے مورچہ سنبھال کر احتجاج کا مورچہ یہ سنبھال رکھا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک چھوٹی سی بالکونی تھی. آپ کے کل 9 گھر تھے. ان 9 گھروں میں 4 گھر وہ تھے کہ جس میں کچی اینٹیں لگی ہوئی تھی اور اندر پارٹیشن تھا، یعنی اندر کمرے تھے. کیا کمرے؟ کہ اس میں کھجور کا تنا لگایا اور کھجور کے پتوں کا چھپر لگایا دیواریں میں، بس یہ کمرہ بنا دیا تھا. یہ 5 کمرے کچھ ایسے تھے اور 4 کمرے وہ تھے کہ صرف کمرہ ہی کمرہ تھا اور وہ کچے کمرے تھے. یہ 2 طرف ازواج مطہرات کے مکانات تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس وقت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ریاض الجنہ سے جہاں لگا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، وہاں تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں ایک اٹالہ جسے بولتے ہیں، اسے بالکونی نہیں، جسے پہلے اٹالہ جسے بولتے ہیں، ایک ذرا سا جو ہے کھجور کا تنا ڈال کر اس پر کچھ لکڑیاں رکھ دیے تھے اور سرانے کچھ کچے چمڑے لٹکے ہوئے تھے. ایک چمڑے کا تکیہ تھا اور ایک ٹاٹ بچھا ہوا تھا. ایک مٹھی جو اور ایک مٹھی گیہوں کائنات کے سردار امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اور دونوں جہاں کے بادشاہوں کے گھر کا یہ راشن تھا. ایک مٹھی جو، ایک مٹھی گیہوں اور ٹاٹ کا بستر، چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کے تنے کا نارا بھرا ہوا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری میں سوار ہوتے ہوئے گر پڑے، پنڈلی میں زخم آ چکا تھا.
غسان کا بادشاہ حملے کی تیاری، اما عائشہ پر تہمت کی صفائی ابھی ہوئی، ابھی انہوں نے مورچہ سنبھال رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اٹالا تھا وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھا، کسی اور ہماری اماں کے کمرے میں اور گھر میں وہ نہیں تھا۔ اس کو مشربہ کہا جاتا تھا، وہ اسٹور روم تھا کہ جہاں دو مٹھی، ایک مٹھی گیہوں ایک مٹھی جو کہتے ہیں گیہوں کی گندگی کو، بس یہ پورا سرمایہ تھا، 9 بیویوں کا راشن تھا، 9 گھرانے کا یہ اناج تھا۔ آقا جب یہ حالات کو دیکھے، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا 1 مہینے تک میں تمام بیویوں سے الگ ہو جاؤں گا، کسی کو بات نہیں، کسی سے کلام نہیں۔ آقا پر حالات طاری ہو گئے اور طے کرتے حالات، یہاں غسان کا بادشاہ حملہ کرنے کے پیچھے، یہاں گھر کی عورتیں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھاتے سیدھے مشربہ میں جاتے، پیر پنڈلی میں زخم بھی آ چکا تھا، کہیں آتے نہیں تھے، جاتے نہیں تھے، وہی آرام کرتے مدینہ منورہ میں وہی غم کی حالت، وہی دکھ کی حالت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی تھے، حضرت اذبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں اگریمنٹ تھا، حضرت عمر فاروق میں، حضرت اذبان ابن مالک میں، کیا جو تم نبی کے پاس دیکھو گے مجھے بیان کرو گے، میں کیونکہ 24 گھنٹے کوئی نبی کے پاس نہیں رہ سکتا تھا، کاروبار کرنا ہوتا اس کو، اسے بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑتے، اسے گھر کا ساز و سامان لانا پڑتا۔ حضرت اذبان ابن مالک اور حضرت عمر فاروق ان دونوں نے معاہدہ کیا کہ تم جو دیکھو گے وہ مجھے بولو گے، میں جو دیکھوں گا وہ تمہیں بولوں گا۔ رات کا منظر تھا، سناٹا تھا، پورا مدینہ خاموش تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کی تاریکی میں، سناٹے میں دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چمک کر اٹھ گیا۔ وہ سن 9 ہجری کا یا 7 اور 9 کا درمیان کا واقعہ تھا کہ غسان کا بادشاہ اب مدینے پر حملہ کر چکا ہے، مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بچا چکا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر غسان کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرتا تو مجھے اتنی پریشانی نہیں تھی۔ حضرت اذبان ابن مالک نے اس سے زیادہ بری خبر مجھے سنائی، غسان کا بادشاہ حملہ کرتا میں جا کر مقابلہ کرتا، لیکن اذبان ابن مالک نے بڑی عجیب و غریب خبر مجھے سنائی۔ حالات سلجھے ہوئے تھے، نبی کی بیویاں احتجاج کا مورچہ سنبھالی ہوئی تھی، غسان کا بادشاہ حملے کی تیاری، یہاں الزامات سے برات ابھی آقا کے پیر کے اندر زخم، آقا نے بیویوں سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے، اس پر یہ بم جو حضرت اذبان ابن مالک نے ڈالا، انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کل کریں گے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو کیسے سلجھایا اور کیسے اپنی فراست کا ثبوت دیا، ہم کل بیان کریں گے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی لڑکا ہوا ہے، نام جو ہے وہ آ کر انفرادی طور پر پوچھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو پرندہ ہے جسے الو کہتے ہیں وہ منحوس ہے کیا؟ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ منحوس تو بے نمازی ہے، منحوس داڑھی منڈا ہے، منحوس اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والا ہے۔ نحوست گھر میں ٹی وی ہے، نحوست گھر میں تصویریں ہیں، نحوست گھر میں ناپاکی کی حالت۔ بیچارہ الو ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ جس نے سوال کیا، اگر میں یہ پوچھوں اللہ اگر آپ کو انسان نہ بنا کر الو کے پیٹ میں الو کا بچہ پیدا کر دیتا تو کیا آپ اللہ سے لڑتے؟ اللہ مجھے الو کیوں بنایا؟ الو ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ منحوس انسان کا عمل ہے، انسان جب بدعملی کرتا ہے تو اس سے نحوست آتی ہے۔ غیر ایمان والے کو جب دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، اس کے لیے کیا کرے۔ اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا، حالانکہ دیکھنے میں بڑی خطرناک بات ہے، انہوں نے کیا کہا آپ نے سمجھا؟ یعنی ہندو کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کاش میں ہندو ہوتا۔ یہ ان کے ایمان والے ہونے کی دلیل ہے، یہ کمزور ایمان والے کی نہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں
चोर उसी घर में डाका डालता है जिस घर में माल होता है। शैतान उसी दिल में वसवसा पैदा करता है जिस दिल में ईमान होता है। तो अब इनके दिल में शैतान ने क्या ख्याल डाला, काश मैं हिंदू होता तो सर्टिफिकेट शैतान से ये मिली, शैतान की निगाह में भी ये मोमिन है। समझ गए? ऐसे वसवसे आए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर दावे हाथ तरफ 3 मरतबा थूके, बुरा ख्वाब देखे तो उठे, दावी तरफ 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वा बिस्मिल्लाह ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम पढ़े या आयतल कुर्सी पढ़े, पढ़कर जो है ये करे, ख्यालात के पीछे ना जाए। ख्यालात का आना ये शैतान की ड्यूटी है, शैतान ख्याल डालता है। नमाज में अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहू हुआ कि आपने नमाज के अंदर कमी बेशी की और फिर आपने नमाज को दुरुस्त फरमाया, तो मतलब ये हुआ कि ये वसवसों का आना नमाज के अंदर गैर नमाज में ये शैतान है, वो कभी कामयाब होता है कभी नाकाम होता है। हम उसके पीछे नहीं पड़ना कि मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं मुसलमान की नहीं थी। इसीलिए हदीस में आता है कि मोमिन मुसलमान जब वजू करे तो वजू करने के बाद कुछ पानी के छींटे अपनी खिस्सत शर्मगाह की तरफ पानी के छींटे मारे। क्यों? इसलिए कि अब तुम वजू करके आए, अब वजू करते करते पानी का एक ड्रॉप, एक कतरा पैंट पर, लुंगी पर या शरीर पर पड़ा, अब नमाज को आए, ये कतरा पेशाब का कि वजू के पानी का कि, तो अल्लाह ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तुम पानी के छींटे मार दो, शैतान वसवसे में नाकाम हो जाएगा। अब पानी के छींटे मारे तो दिल में क्या ख्याल, नहीं नहीं कभी ने ये पेशाब का छींटा नहीं, अभी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया हो और मैं पानी के छींटे मारा हो, ये पेशाब के छींटे। तो वसवसों को दफा करो, वसवसों को पालने की कोशिश ना करो। गुमान बदगुमानी होती है लेकिन उसे परवान मत चढ़ाओ, कम मत करो, उसे खत्म करने की कोशिश करो। इसीलिए हदीस में आका ने फरमाया, अगर किसी के पेट में गड़गड़ाहट हो, जब तक वो अपनी नाक से या अपने कान से उसको महसूस ना करे, क्या मतलब, बदबू आई, री खारिज हुई, बदबू आती है तो नाक ने महसूस किया। कभी ऐसा होता है कि बदबू नहीं आती और हवा खारिज होती है, कान ने सुना, आका ने फरमाया वसवसे में मत आओ, पेट में गड़गड़ाहट हो रही है तो अब एक रकात नहीं पढ़ पाओगे, एक रकात के बाद गड़गड़ाहट हुई, वजू करके आए, फिर 2 रकात के बाद फिर गड़गड़ाहट। फरमाया कि जब तक यकीन ना हो, वसवसे को पालो नहीं, वसवसे को खत्म करो। और कैसे? यकीन से खत्म करो। कैसे यकीन? कान से जब तक नहीं सुनोगे और नाक से सूंघोगे नहीं, अगर वलो बिल पर री खारिज भी हो गई, अमल कर लिया और तुमको महसूस नहीं हुआ, अल्लाह माफ करने वाला है। वसवसों का आना बुरी बात नहीं, वसवसों को पालना, बदगुमानी का आना बुरी बात नहीं, बदगुमानी को पालना, परवरिश करना बुरा है। लोग शादी के मौके पर जो कुरान लेते हैं वो लेना कैसा है? जहेज में जैसे स्कूटर लेना हराम है, कार लेना हराम है, कुरान शरीफ भी लेना हराम है, वो भी जहेज हुआ। जहेज है। अगर कोई काबे को सोने का बना कर दे और कहे कि साहब मैं काबा दे रहा हूं, और कोई मस्जिद बना कर दे, कोई मदरसा बना कर दे, मस्जिद में तो नमाज होती है, मदरसे में कुरान की तालीम होती है, जहेज हराम है। अब आगे उसके जितने बच्चे हैं सब हराम है। तुम कुरान दो, तुम मस्जिद दो, तुम काबा दो। अजीनो मोटो की तैयार की हुई चीजें खाना, ये केमिकल का नाम है जो लेप इसके अंदर मिलाया जाता है। हमारे उलमा ने कहा कि ये जो केमिकल है इसके अंदर खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है, और जिस प्रोडक्ट के अंदर, मसनूआत के अंदर ये चीज मौजूद होगी उस चीज का इस्तेमाल करना मुसलमान के लिए सही नहीं है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा का नाम हजरत खुतैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा हुई है। उनके मकान का नाम क्या है? मकान वगैरह आप आज की तरह ये मंजिल वो उस जमाने में जरूर के गुलामा नहीं थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मलिकाओं को
یہ جو آپ نے سنا کہ وہ آ کر انہوں نے احتجاج کیا، نبی کے سامنے ذرا زور سے بول رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھپڑ مارا حضرت حفصہ کے، سب بھاگ گئی عورتیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو گئے نہیں، حضرت عمر فاروق آئے تو سب۔ یہ اصل میں اس زمانے کے اندر مکہ عرب میں عورتوں کو دبا کر رکھنے کا زمانہ تھا، ظلم کرنے کا زمانہ تھا، بہت ظلم کرتے تھے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے آئے، تو اس لیے آقا نے ان خواتین کو آزادی دی، بولنے کی آزادی، کام کی آزادی، کس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا؟ ورنہ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے تک یہ ماحول تھا کہ صحابہ کرام مسلمانوں سے ڈرا کرتی تھی عورتیں، اور زمانے جاہلیت کے اندر تو ان کو ریموٹ میں مرد جان کر رکھتا تھا۔ اب زمانہ بدل گیا، یہ جا کر منہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، اور بلڈنگ بنتا ہے تو جرو کے نام کی منزل لگا دیتا ہے۔ ایک صاحب ہے نو مسلم، انہوں نے پوچھا ہے کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے، نوکری کا مسئلہ، اور جو ان کا گھرانہ ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ یہ ان سے انفرادی ملاقات بھی ہم نے کہا کہ آپ ڈیوٹی چھوڑ سکتے ہیں، کافروں مشرکوں کا جو گھرانہ ہے، خاندان، پریوار، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ داڑھی کو کٹا نہیں سکتے۔ رہا ماں باپ تو ان کے ساتھ آپ اس میں سلوک کریں اور ان کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ چہلم کرنے کے بجائے وہ پیسے اگر کسی مسجد یا مدرسے میں لگا دے تو کیا اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا؟ دیکھیے، میں نے ایک اصول بتایا، فرسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ شروع کہاں سے ہے؟ شروع کہہ رہے ہیں چہلم، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا پہلے سوال میں جہیز، یہیں پر رک جائیے، چہلم پر رک جائیے، جہیز پر رک جائیے۔ جہیز حلال حرام؟ حرام۔ اب جب جہیز حرام ہوا تو اس میں اچھی چیز بھی دی جائے وہ حرام ہے۔ چہلم کرنا سنت ہے بدعت ہے؟ بدعت ہے۔ اب وہ بدعت کا نام لے کر غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، وہ بدعت کا نام لے کر مسجد تعمیر کی جائے، وہ بدعت کا نام لے کر مدرسے، غلط ہے۔ چہلم کا نام لینا غلط، تو چہلم کے نام پر نیکیاں کرنا بھی غلط۔ ہاں، کامن آپ اپنے باپ کے نام، ماں کے نام مسجد تعمیر کیجیے ایصال ثواب کے لیے، مدرسے میں غلہ دیجیے، یہ چہلم، یہ بسمہ، یہ برسی، جب وہ غلط تو اس کے اندر میں آنے والی چیزیں بھی غلط ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ کرنا بھی غلط ہے۔ آپ کو کرنا ہے تو ان رسوم اور ان رواج کا نام لیے بغیر آپ کریں۔ بعض لوگ گھروں میں جانور، پرندے وغیرہ پالتے ہیں جن میں مچھلیوں کے علاوہ چڑیا، طوطے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کیا ان آزاد پھرنے والے پرندوں کو پالنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان اس کائنات کا سردار ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ساری مخلوقات انسان کے غلام ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اگر انسان ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے پرندوں کو پنجروں میں رکھا ہے اور بلی کو رکھا ہے، طوطے کو پال رہا ہے، انسان بڑی چیز ہے، اس کے لیے جانور قربانی دے سکتا ہے بشرطے کہ انسان ان کا حق ادا کر رہا ہو۔ مچھلیاں پال سکتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ وہ سمندر میں جہاں چاہتی جاتی تھی اور جہاں چاہتی جو چاہتی کھاتی تھی، تو ٹھیک ہے، اب اس کو انسان کے تابع کر دیا، انسان کے غلام بنا دیا۔ تو اب کوئی آدمی بکری کاٹے تو اس وقت بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، انہیں جنگل میں آرام سے چگلے کو رسیدی سے پکڑ کو کاٹ ڈالے نا، سمجھ گئے؟ کوئی انسان نہ بکری کاٹ پائے گا نہ مرغی جو ہے کاٹ پائے گا۔ مرغی بھی انسان کے واسطے، بکری بھی انسان کے واسطے، طوطا بھی انسان کے واسطے، مچھلیاں بھی انسان کے واسطے، شرط ان کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ سمجھ گئے؟ یعنی ان کو چھیڑ رہے ہیں، ان کو وقت پر کھانا نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ حقوق ادا کرتے ہوئے آپ ان کو پال سکتے ہیں، پنجروں میں رکھ سکتے ہیں، اور مچھلیاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں بعض مرتبہ اس لیے ہوتے ہیں
کہ اکثر عورتیں جو ہے اپنے ماں باپ کے یہاں جانے کے تعلق سے کیا شریعت نے اس تعلق سے کوئی حد مقرر کی ہے کہ بیوی کو 15 دن میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ؟ میں نے کہا نا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ پوچھتا ہے مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب میں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو سب کے پاؤں میں درد ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے نہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اب جنرل کوئی پوچھے پاؤں میں درد ہے تو ہمیں بیٹھ کر ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اگر تم اس لائق ہو کہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اب وہ لائق کون؟ مفتی نہیں بتائے گا، خود اس کا ضمیر بتائے گا۔ میں مفتی صاحب کو پوچھا، مفتی صاحب میرے پاؤں میں درد، میں بیٹھ کو نماز پڑھنا، میں کھڑ کو نماز پڑھنا؟ مفتی صاحب کیا بولے؟ دیکھو بھائی تمہیں اگر اس سے معذور ہیں کہ کھڑے تو لڑک کو گر جاتی، تو لہذا تمہیں مجبور ہی بیٹھ کر پڑھ سکتی۔ اب وہ مجبوری کتنی ہے؟ 1 من کی ہے، 1.5 من کی ہے، 100 کلو کی؟ یہ مفتی کا کام نہیں، یہ خود میرے ضمیر سے میں پوچھوں گا کیا میں مطمئن ہوں بیٹھ کر؟ اسی طریقے سے بعض عورتیں ماں باپ کے یہاں جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، بعض زیادہ جانے سے، بعض کم جانے سے، بعض نہیں جانے سے، بعض ایک ہفتے میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا، بعض ایک مہینے میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی بیوی کا معیار بگڑنے کا، سدھرنے کا الگ ہے۔ ایک عورت کو ان کے ماں باپ نے بیجا لاڑو پیار دے رکھا ہے، بیجا لاڑو پیار۔ اب سسرال میں جائے گی برتن دھونے پڑیں گے، سسرال میں جائے گی خدمت کرنی پڑے گی۔ اب ہر 1.5 گھنٹے میں کہے گی میاں کو جب ڈیوٹی سے آئے گا، اجی چلو جی میرے اماں کے گھر، یہاں کام چور ہے، وہ ماں باپ نے بگاڑ رکھا ہے۔ تو اب شوہر دیکھے کہ یہ کتنا جانے سے بگڑے گی اور کتنا جانے سے نہیں بگڑے گی۔ شوہر اپنی بیوی کو زیادہ پہچانتا ہے، مفتی نہیں جانتا، خطیب نہیں جانتا۔ آپ اپنی بیوی کو پہچانیے، اس کا جانا میری زندگی کے لیے مفید ہے، اس کا جانا میری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر جانا 15 دن میں نقصان ہے، 1 مہینے میں، 1 مہینے میں بھی نقصان، تب بھی اس کے ماں باپ وہ انجیکشن دیتے ہیں کہ آنے کے 3 دن تک اس کا نشہ نہیں اترتا، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں نہیں، بگڑتی نہیں ہے، بلکہ جا کر آنے کے بعد ماں باپ نے اس کی وہ تربیت کی، بیٹا دیکھ بیٹی کہ جب تیری ڈولی اس گھر میں گئی ہے تو تیرا ڈولا بھی، تیرا جنازہ بھی اسی گھر سے اٹھے گا، یہ تربیت کی ہے۔ تو مر جا، تیرے جسم میں زخم آ جائیں اور تو اس کی پیر کی جوتی بن جا۔ جا کر آنے کے بعد اخلاق بن رہے ہیں، شوہر کی خدمت، خسر اور ساس کی خدمت بڑھ رہی ہے، تو اس عورت کا بار بار جانا مفید ہے۔ تو بہرحال شریعت نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ تمہارا گھر کس میں سکون والا رہتا ہے۔ اور میں نے کہا یہ مسئلہ مردوں کے واسطے ہے، گھر جمی بن کو جو چاٹ لے کو جڑا ہے اس کے واسطے نہیں ہے۔ انہیں صبح کو خود جاتا ہے، دوپہر کو جاتا ہے، پالا کے گاڑیاں دھوتا ہے، گھر کی دھول جھاڑتا ہے، چورو بیمار ہو گئی وہاں جا کو دوا لیتا ہے، بچے بیمار ہو گئے لے جا کو پٹک دیتا ہے۔ سکھا میں جو مسائل ہیں یا تو مرد بانا کے یا تو بیکاں کے، یہ بیچ کے ہجڑوں کے مسائل سکھا میں نہیں ہیں۔ ہجڑا کی کسی بھی مسجد رہی تو وہاں جا کو انہوں پوچھے تھے وہ مسئلہ۔ رمضان المبارک میں مسجدوں میں قرآن شریف کا مظاہر اعتراف کرنا کیسا ہے؟ عام راتوں میں کبھی بھی الحمدللہ کر سکتے ہیں، کلام پاک پڑھنا، کلام پاک سننا، اس سے کلام پاک کی محبت عظمت کا ذوق بڑھتا ہے۔ تاخ راتوں کے اندر کرنا، وہ تاخ رات کو منانے کے لیے کرنا، یہ بدعت ہے۔ کبھی بھی دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے جو اشتہارات لگائے، ہم نے جو فتوے لگائے، اب اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ پہلے اشرے ہی سے مظاہر اختلاف شروع ہو گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اخیر اشرے میں تاخ راتوں میں ہوتے تھے۔ اب دیکھیے کہ تقریباً بنگلور کے آدھے مظاہر اختلاف اب فنش ہو چکے ہیں، اب جو ہے کچھ باقی رہ گئے ہیں، وہ ضدی ہٹ درمی، ان کا کیا بھی علاج نہیں ہے۔ عام دنوں میں مظاہر اختلاف کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ صبح میں نیند نہیں کھلی اور جب دیکھا تو سیرن بج رہا تھا، فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو آپ نے
نیت کر لی اللہ معصوم و غدن لگا تو جائز ہے. گھروں میں عورتیں چٹ فنڈ کا کاروبار چلاتی ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ مرد کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ وہ چلاتا ہے تو ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، عورت چلاتی ہے تو بیٹے کے ساتھ زنا کرتی ہے. وہ کہاں بچ پائے گی؟ 36 مرتبہ بیٹے کے ساتھ کوئی عورت کو منہ کالا کرنا ہو تو وہ سود کا کاروبار کرے. خرہ ڈالنا کیسا ہے؟ اسلام میں 20,000 کا خرہ رہتا ہے، بعد میں وصولی 25,000 کی جاتی ہے. یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ایک ترتیب چٹ فنڈ کی یہ ہے کہ بولی لگتی ہے. 25,000 کی چیٹی میری مجبوری تھی، میں نے کہا 20,000 کو اٹھاؤں گا. سامنے والے کی مجبوری تھی، اس نے کہا کہ میں 18,000 کو اٹھاؤں گا. جس کی جتنی بڑی مجبوری اتنا پیسہ چھوڑ رہا ہے. یہ تو بولی کی چٹ فنڈ ہے، یہ تو عین حرام ہے. جیسے سور کا گوشت، کتے کا پیمانہ حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے. اور ایک طریقہ یہ کہ 4 ساتھیوں نے 25,000 روپے ڈالے، یعنی ایک مہینے میں 3 مہینے میں 4 ساتھیوں کے 25 کتے ہوئے 1 لاکھ. 4 ساتھیوں کے نام چٹھی میں بند کر کے ڈالے گئے. کہا کہ جس کی چٹھی اٹھے گی اسے 1 لاکھ روپے ملیں گے. تو یہ کرنا جائز ہے بغیر کمی بیشی کے. اب سوال یہ کہ 1 لاکھ تو دے رہے ہیں لیکن اصول 1,10,000 روپے وہ کر رہے ہیں. ان کے پوچھنے کا مطلب یہ کہ 1 لاکھ تو 1 لاکھ کے بدلے ہو گئے، یہ 10,000 یا 5,000 جو زائد وہ خرہ چلانے والے وصول کرتے ہیں، یہ سود تو نہیں، حلال حرام. یہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گلی گلی پھر کر اس کے دکانوں کے چکر لگا کر اس کا پیسہ وصول کرنا مستقل ایک ڈیوٹی ہے. اس کے گھر میں جو ہے پیٹرول کا پرنالہ نہیں ہے، اس کے بچے پہ جو ہے پیشاب کرے تو پیٹرول نہیں آتا. اب یہ گاڑیوں کے چکر کوئی صبح میں جو ہے وصولی کرنے گیا، جاؤ جی حضرت ابھی دیپار نہیں، اتنا جلدی آگے لینے کے ٹائم کو الگ ہی صورت رہتی ہے. جب اسے ادا کرنا رہتا ہے انہیں وہ نہیں رہتا، یہ رحمان سے رمیشوں کو رہتا ہے انہیں. تو اس کے واسطے جائز ہے وہ 10,000 روپے اپنا محنتانہ، 10,000 روپے پیٹرول کا اور 10,000 سروس چارج کے طور پر وہ لے سکتا ہے. اسے کئی مرتبہ چکر لگانے پڑتے ہیں. اور جس کی چٹھی پہلے اٹھ گئی وہ تو بادشاہ صاحب بعد میں ستا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن بھرنا تو اس کو پڑے گا. تو اس کا محنتانہ اور اس کا پیٹرول کا خرچہ اور اس کا سروس چارج ہے، یہ صحیح ہے اس کا لینا. گھروں کی بروکری کرنا جائز ہے، اس کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا یہ گھر دکھایا تو آپ نے نہیں پسند کیا، آپ کو 17 گھر دکھانے پڑیں گے. آپ کو مالک کو دونوں کو منوانا پڑے گا. مستقل اس کا وقت جاتا ہے، فون کی بل جاتی ہے، کرنٹ کی بل جاتی ہے، آفس کا کرایہ جاتا ہے. تو لہٰذا آپس میں اگر طے ہوتا ہے ایک کرایہ بروکر کو جائے، ایک جو ہے کتنے % جائے. ہاں جو ماٹی کیس کے گھروں کی بروکری ہے، میں نے کہا پہلی چیز کیا ہے؟ ماٹی کیس حلال حرام؟ حرام. تو اس کی بروکری بھی حرام. کرائے کا مکان لینا حلال حرام؟ حلال. اس کی بروکری. سب سے پہلا لفظ دیکھیے یہ کیا ہے. یہ اگر صحیح ہے اوکے تو آگے بھی حلال ہے. یہاں مجلس میں عورتیں جو چھوٹے بچوں کو لاتی ہیں، بچے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، جب دوسری عورتیں صاف کرنے کے لیے کہتی ہیں تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں بچوں کا پیشاب پاک وغیرہ ہوتا ہے. تو ان کو کہیے کہ آپ جو ہے امرت سمجھ کر گلاس میں پکڑ کر پی لیں. یہ پاک مسجد کو ناپاک کرنے کے لیے ہے. جیسے بڑوں کا پیشاب حرام ناپاک ہے، آج صبح میں جو بچہ پیدا ہوا پہلا پیشاب جو کیا وہ بھی اسی طریقے سے حرام ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ناپاک ہے. یہ غلط بات ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہوا کرتا ہے. جب یہ بات نکلی ہے تو ہم ایک بات عرض کر دیں، یہ جس حصے میں یہاں خواتین آ رہی ہیں وہ شرعی اعتبار سے مسجد نہیں ہے. سمجھے؟ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، جاننے والے جانتے ہیں. مسجد جس حصے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے شرعی اعتبار سے مسجد یہی ہے، وہ مسجد نہیں ہے. وہاں اسکول چلتی ہے، وہاں پر دوسرے کام ہوتے ہیں، اسکول میں غیر مسلم ٹیچر آتے ہیں. یعنی آنے کی وجہ سے مسجد نہیں ہے ایسی بات نہیں، بلکہ جب اس کی خریداری کی گئی تھی، جب سودا کیا گیا تھا،
جب نمازیں پڑھی جا رہی تھی تو نیتیں ہی کچھ اور تھی. مسجد کس کو بنانا تھا؟ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ عورت اگر وہاں پر آ کر نماز تراویح پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے. عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، بغیر ڈر کے بغیر خوف کے وہ اس علاقے میں آ سکتی ہے جہاں آج خواتین آ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ مسجد کے حکم میں ہے ہی نہیں. اس کا کچھ اور مسئلہ ہے. ہم سچائی کے ساتھ، صداقت اور امانت کے ساتھ بتا رہے ہیں. وہ وہاں کوئی اعتکاف کرے گا، اس کا اعتکاف قبول نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر کوئی جماعت یہاں آتی ہے اس علاقے میں جہاں عورتیں آئی ہوئی ہیں، اگر وہ دوسری جماعت کرنا چاہے تو چونکہ مسجد نہیں ہے وہ جماعت ثانی وہاں کر سکتے ہیں. جنازہ برسات ہے یہاں نہیں لا سکتے لیکن وہاں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں. دیکھا مسجد نہ ہونے کے کتنے فائدے. آپ چھاؤں میں جنازہ رکھ کر پڑھے، عورتوں کو بلائے، عورتیں ناپاک ہو تو آ سکتے ہیں، جماعت ثانی کر سکتے ہیں. بہرحال شرعی اور فقہی نقطۂ نظر سے وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اگر ایسی حالت ہو کہ نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں. آئیے گا اور آپ خاموشی سے بیٹھیے اور بیان سنیے، تراویح سنیے، قرآن سنیے. اگر ان دنوں میں اپنے مکانات میں رہیں گی تو شیطان دور کرتا چلا جائے گا، پھر وہ بیان کا جو سلسلہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا. 8 دن 7 دن کے بعد دوبارہ آئیں گی تو پھر بیان آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ہم پر اعتماد کریں، فکر نہ کریں، آپ وہاں پر آ کر بیان سن سکتی ہیں. ایک صاحب نے وہ پرچے اٹھا رہا تھا، میں نے دیکھا اس کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر پانی وغیرہ لا کر خدمت کرتے ہیں لیکن وطر کی نماز ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں، بیان نہیں سنتے. وہ دیکھیے اصل بات شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دور تک ہم کسی کو اچھا سمجھ سکتے ہو اچھا سمجھے. جہاں اچھا سمجھنے کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، دائیں سے بائیں سے اندر سے باہر سے مشرق مغرب شمال جنوب پوری طریقے سے تب بدگمانی شروع کرو. اور وہ صاحب معافی خانہ کے چاہیے کہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وطر پڑھنے کے فوراً بعد بغیر آپ نہیں جانتے. یہاں جتنے لوگ سامعین بیان سن رہے ہیں ان سے بڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں. ان کو فوراً ہمارے کمرے میں جانا ہوتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو لائیو بیان پورے عالم میں سنائی دیتا ہے وہ اس کی ترتیب دیتے ہیں، وہ مائک کنیکشن دیتے ہیں. یہاں سے ایک اسپیکر ہمارے کمرے میں گیا ہوا ہے، کمپیوٹر کا مائک اس کے سامنے رکھ کر ان تمام لوگوں کو انوائٹ کر کر پھر ان کو اس کمرے میں داخل کر کر یہ بیان ان تک پہنچاتے ہیں. یہاں سامعین صرف سنتے ہیں، وہ سننے کے ساتھ پورے عالم کے کئی ملکوں تک وہ بیان پہنچاتے ہیں. بہرحال بدگمانی مت کیجیے گا کہ وہ بیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیان سن بھی رہے ہیں. اور کئی عالم جس کے اندر جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے، سعودی عرب ہے، ریاض ہے اور امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اس کمرے کے اندر آتے ہیں. میں نے بھی آپ سے کہا تھا آپ کی وہ رشتے دار اعزا اقربا جن کے گھروں کے اندر انٹرنیٹ ہے وہ براہ کرم ان اسپیچ یا ہماری جو ویب سائٹ ہے SayyidAnzarShah.com اس کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے. وہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے بعد آپ کو ایک کمرہ ملتا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنا کمرہ صوت الحق کے نام سے، حق کی آواز کے نام سے بنایا ہے. یہ براہ راست اپنا ذاتی کمرہ ہے اور سید انزرشاہ قاسمی کے نام سے بھی بنایا ہے اور فہم القرآن کے نام سے. یہ ان حضرات کا کمرہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں مدد کی ہے. ان تینوں کمروں میں لو بیان یعنی جو چل رہا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں، ایسے گھر میں بیٹھی خواتین اور دور دراز ملکوں کے لوگ بیٹھ کر اپنی جگہ پر سن سکتے ہیں. اس پیغام کو عام کریں. آپ کے اس بات سے کوئی ایک ہدایت پر آ جائے تو آپ کے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا انشاءاللہ. اب تک کے جو بیانات ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے ارد گرد خواتین کی تربیت، اولاد کی اصلاح، معاشرے کا سدھار. الحمدللہ کیونکہ عورتیں آتی ہیں اسی کے ارد گرد یہ عنوانات چل رہے تھے. ان تمام اب تک کے جو رحمت کے عشرے کے عنوانات تھے
اس کو ایک CD میں، اور پچھلے 3 جمعہ کے بیانات، یہ بہت جو ہے قیمتی CD ہے، جو حضرات نہیں سن سکے ان تک آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ الحزب الاعظم، ہمارے حضرت مولانا بدر عالم میرٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو کون سی دن کون سی دعائیں، قرآن حدیث کی تمام دعاؤں کا نچوڑ اس کتاب میں انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اس کتاب کو حاصل کرتے ہوئے جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔